نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جبے کی برکت سے علاقہ فتح یاب۔ ایک دفعہ ملاقات کے درمیان محمود بادشاہ نے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت، میں نے سومنات پر حملے کا ارادہ کیا ہے، جبکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے مقابلہ سخت ہے۔ مہربانی فرما کر دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے دعا کے لیے عرض کیا تو حضرت کے پاس ایک جبہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہ اٹھا کر بادشاہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جب آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ اس جبے کو سامنے رکھ کر دعا مانگنا کہ اے اللہ، اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے میرے اس معاملے کو حل فرما دے۔ اس نے کہا، بہت اچھا، وہ جبہ لے کر چلا گیا۔ واپسی پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیاری کر کے سومنات پر حملہ کیا۔ اس وقت ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، اس لیے کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں کمزوری آ رہی ہے تو اسے یاد آیا کہ حضرت نے تو مجھے ایک جبہ دیا تھا، چنانچہ اس نے آڑے وقت میں اس جبہ کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے بیٹھ گیا کہ اے مالک، اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کچھ مقام ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہے تو اس کی برکت سے تو مجھے سومنات کا فاتح بنا دے۔ چنانچہ جنگ کا پاسا پلٹا اور اللہ تعالیٰ نے اسے سومنات کا فاتح بنا دیا۔ سومنات کی فتح کے کافی عرصہ بعد سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے سوچا کہ میں حضرت کے پاس جا کر ان کا شکریہ ادا کروں اور ان کو خوشخبری بھی سناؤں۔ چنانچہ وہ حضرت کو ملنے آیا۔ اس نے حضرت کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ نے جبہ سامنے رکھ کر کیا دعا مانگی؟ بادشاہ نے کہا، حضرت یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہے تو مجھے سومنات کا فاتح بنا دے۔ حضرت نے سن کر فرمایا، تو نے بہت سستا سودا کر لیا ہے۔ اگر تو یہ دعا مانگتا کہ اے اللہ، اس کی برکت سے مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے تو تجھے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 9 سال تک رہا۔ ایک دن وہ کہنے لگا، حضرت مجھے اجازت دیں، میں کسی اور شیخ کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت میں 9 سال تک آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی،
حضرت نے فرمایا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 9 سالوں میں مجھے کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 9 سال میں ایک کام بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہیں کیا۔ گویا یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔